بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل وجود الاشياء ويبقى بعد فناء الاشياء، تفرد بالاوليه والقدم وبصم كل شيء بما اعطاه بالفناء والنهار، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلقات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يغاض في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيب المسلمين عدلا وعفو تفضل، ونشهد ان محمدا صلى الله على محمد وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وسلم من ركب سبيله النجاة فاهتدى ومن تخلف عنها فإن فبرك وخاب. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة الوثقى، وبمبادرتكم الموت قبل بلوغه، وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء، وكل مدة فيها إلى انتهاء، فما عجبا كيف هذه الحفلة وإنما نحن كرب الوقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم تمر الرحيم فينتهلون عما قليل، وأسفا إلى مذاقك الرغبة، ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا يسلم مزدادها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معلوم، كيف لا تعتبرون وإخباركم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمرا طويلا. جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدنا ومنزل وحشتنا ومحك كفرتنا ومفرق قربتنا، ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد، ونفسا إذا أسلم الأحباء إلى الملائكة الغلاد الشداد، وحزنا إذا انقطع نورنا عن خواطر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدار محاسننا وتسرمت الآثار، فيبكي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء، ويستغفرون عن الخطيئات التي تكون بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن
کریم کے سورہ مبارک جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ پروردگار جس نے مکے والوں میں انہیں میں سے نبی کو مخصوص کیا جو ان کے سامنے آیات قرآن کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، انہیں علم و حکمت کی تعلیم ہوئی، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں برادر ہے اسلامی۔ آج کا یہ تاریخی خطبہ شان پیغمبر کو زمانے کو بتانے کے لیے عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد محمد سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے، اس لیے کہ یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی ہمارے مقدسات پر کوئی آنچ آئی یا اسے توڑ مروڑ پیش کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم نے معصوم کے اصل کتاب کو سامنے پیش کیا تاکہ سامنے سے سوال اٹھانے والا یا معاذ اللہ توہین رسالت کرنے والا خود بخود رسول کے اصل کتاب کو دیکھ کر اپنے سامنے ایک آئینہ رکھ سکے کہ ہم جس رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ رسول کتنی عظمتوں کا حامل ہے، کتنی فضیلتوں کا حامل ہے، آخر ہم کیوں اس کے لیے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ملعون انسان وسیم نام تھا جو کہ ظاہراً ہماری ہی امت سے تھا اور اب ہماری ہی اس ملت کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو اس ظالم نے قرآن پر ظلم کیا، قرآن مجید جو کہ مقدس ترین کتاب جس کی حقانیت کے بارے میں دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا نے اس کی سچائی اور اس کی حقانیت کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس میں تحریف کی کوشش کی کہ یہ 26 آیتیں نکال دی جائیں۔ عدالت تک بھی وہ پہنچا، عدالت نے اس کو پھٹکار بھی لگائی، اسے مجرم بھی ثابت کیا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اب اس نے اس کتاب کے بعد معلم کتاب حضرت محمد مصطفیٰ کی شان میں بھرپور گستاخی کی جسارت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وہ ویڈیو کلپ میں نے بھی دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس نے سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ وہ ایسی باتیں نہیں ہیں جسے میں اپنی زبان پر لا سکوں، لہذا بس اتنا یہ کافی ہے کہ اس نے جسارت کی، بدتمیزی کی، گستاخی کی۔ خدا بند عالم اسے نیست و نابود فرمائے۔ اور ابھی اس سلسلے میں اور بھی گفتگو ہم آخر کلام سے یقیناً کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دنیا کو روشناس کرا دیں ہمارے نبی کی ذات ہے کیا، ہمارے نبی کی شخصیت ہے کیا۔
دنیا میں نبی بعد میں جانا، صادق پہلے جانا، امین پہلے جانا۔ کم از کم ایسے انسان کے بارے میں جس نے مسلسل 40 برس تک انسانیت سے پیش گویا، جس نے مسلسل 40 برس تک دنیا کو یہ دکھایا ہو اور دنیا میں ثابت کیا ہو کہ ایک انسان کردار کی کن بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اس بلندی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ قرآن کریم کی اکثر آیتیں اور قرآن کریم کیا ابھی کل ہی میں نے دیکھا ہے ہمارے ہندو کی اسپیچ کی، وہ بھرپور وہ ایک طرح سے کہا جائے کہ پیغمبر کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا رسول ایسا، مسلمانوں کا رسول ایسا، ایک ایک صفات کا بیان کر رہا تھا، کہ اخلاق کا بیان کر رہا تھا، کہ کردار کا بیان کر رہا تھا۔ لیکن اس مسلمان کو وہ کیا گیا سوائے اس کے کہ چند دنوں کی شہرت یا چند ٹکے اس میں انسان بک کر خود تو بک جاتا ہے، لیکن پوری ملت کی ذلت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی دنیا میں کہیں بھی ہمارے رسول کی گستاخی کی گئی، آپ کی شان میں نازل کلمات کہے گئے یا آپ کا کارٹون یا کچھ بھی ڈنمارک وغیرہ میں بنایا گیا تو پوری دنیا سے امت مسلمہ کی آواز اٹھی۔ آج بھی اسی احتجاج کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ گستاخی کرنے والا کس امت سے ہے یا کس ملت سے ہے، بس جس نے گستاخی کر دیا وہ ملت محمدیہ سے خارج ہو گئے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، پھر وہ اپنا نہیں رہا، پرائے سے بھی گیا طرف کوئی درگت ہے تو اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ خیر، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اگر ہمارے نبی کو ایک رسول سے ہٹ کر دیکھا جائے، جبکہ اس چیز کو دوسری قوموں نے، دوسری ملتوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ کردار محمد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن جیسی مقدس کتاب کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اصول و ضوابط سب انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، انسان کی کامیابی کے لیے ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ پروردگار جس نے ایک میسنجر کو، ایک پیغمبر کو دنیا کے حوالے کیا، سرزمین مکہ پر بھیجا۔ اب اگر ان کے کارنامے کو دیکھیں کسی آیت کے ذہن میں کہ جو انہیں اللہ کی نشانیوں سے روشناس کرتا ہے، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو بھلا بتائیں تعلیم تو انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی علم حاصل نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی علم ہی انسان کو اس بلندی تک پہنچاتا ہے جہاں پہنچنے کی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے نبی کی جو ذات ہے، ایسے معاشرے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اندھا انسان کی پیغمبر نمبر خام ہو جائے، ایک کافر انسان کی پیغمبر کا قدردان ہو جائے، ایک عام بشر بھی
ہمارے نبی کا قصیدہ خواہ بن جائے. اگر جاہلیت کے دور کے اس عرب کو دیکھے اور اس جاہلیت والے دور میں آ کر ہمارے نبی کے انقلاب کو دیکھے اور پڑھے. انسانیت کا دم اٹھ رہا تھا، گویا کہ انسانیت ذبح کی جا رہی تھی، کچلی جا رہی تھی. اس دور میں آ کر اس انسانیت کو پامالے سے بچانے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اس خنجر کے تلے قتل ہوتی ہوئی انسانیت کو بچا لینے والے کا نام ہمارے نبی کی ذات ہے. جہاں پر لوگ اپنے ہی جگر کو چبا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، ظاہر ہے کہ جسم بدن ہے، خون اپنا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اسے دفن کر دینا گویا کہ زندہ چبا جانے کی برابر تھا. پیغمبر نے اسی سماج میں وہ انقلاب پیدا کیا، اور وہ انقلاب کسی اور کے زور بازو سے نہیں بلکہ اپنے کردار کی بنیاد پر. اور وہ انقلاب ایک بیٹی کی زندگی کی آپ نے پروردگار عالم نے جب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ آپ کو جب بیٹی عنایت کی اللہ نے، تو آپ نے وہ کام نہ کیا جو عرب کرتا تھا. خدا کی قسم یہیں پر روک کر کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اگر لوگ جیسا کہ آج کمنٹ ہو رہا ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں، اگر ہمارے ہی ایسے رسول ہوتے، محمد ہوتے، تو تعظیم کرنے کے بجائے قبر میں دفن کر دیے ہوتے. لیکن پیغمبر نے تعظیم کر کے بتایا کہ بیٹیاں بے عزتی کا سبب نہیں ہے، بیٹیاں تو سماج کو مضبوط کرنے کا کام کرتی ہے، بیٹیاں تو عزت افزائی کا کام ہوا کرتی ہے. اس سماج کو تبدیل کرنے والے کا نام پیغمبر. آج دنیا کتنی اندھی ہو چکی ہے، کتنی بہتری ہو چکی ہے. آخر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وسیع مرتد کے پیچھے ممکن ہے کہ ایک لابی کام کر رہی ہو، ورنہ ایک پاگل انسان اگر کہیں پر پڑا کر کچھ بکنا شروع کر دے، لوگ کشور پر چلے جائیں گے. یہ دیوانہ ہو چکا ہے، یہ دیوانہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ داناؤں کے نام ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں غیر دانائی والی باتیں کر رہا ہے. تو لوگ کنارے ہو کر اس سے نفرت کرتے ہوئے، جس طرح سے ایک انسان مردار سے بچ کر ہٹ کر نکل جاتا ہے، غلاظت سے بچ کر نکل جاتا ہے، لوگ ایسے ہی بچ کر نکل جاتے. لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی باتوں کو نشر کرنے کی ذمہ داری بھی کسی نے لے رکھی ہے، اس کی باتوں کو سوشل میڈیا پر رکھنے کی بھی ذمہ داری ایک لوگ نے لے رکھی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سوامی کی شکل میں شیطان بیٹھ کر اس گستاخی میں برابر کا شریک ہوگا، منظر عام پر اس کتاب کو بھی لانچ کرنا چاہتا ہے جس نے گستاخی کی شکل میں ایک کتاب لکھ ڈالی ہے. خدا اس طرح کے لوگوں کو دنیا و آخرت میں رسوا کرے. آج ملت اسلامیہ پر ایک اہم ترین فریضہ عائد ہو چکا ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سورج پر تھوکنا چاہے تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ آپ کہیں گے تو پاگل پن ہی چھپاتے ہیں.
پاگل بنے کی باتیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی سورج جیسے بلند جلیل چیز پر ہونا چاہے گا تو وہ سورج پلٹ کر اسی کے منہ پر آئے گا. سورج کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہے. اور یہ لوگ نبی جیسی شخصیت پوری تابانی کے ساتھ ہدایت و رسالت کا چمکتا ہوا سورج اس کے اوپر گستاخی کرنے کی کوشش تو اس سے شان مصطفیٰ میں کمی آنے والی نہیں ہے بلکہ تمہاری حقیقت کا اظہار ہو جائے گا کہ تم کس بچے سے تعلق رکھتے ہو, تمہاری رگوں میں کس طرح کا خون ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرے, اگر ہم سب خاموش رہتے ہیں, بارہ آپ نے حدیثیں سنی ہے کہ کسی کے فعل پر راضی ہونا, شامل ہونا, خاموش رہنا, تو یہ سکوت, یہ خاموشی برابر کا شریک ہونے کی مترادف ہے. تو ہمارا یہ خطبہ جمعہ کے ذریعے احتجاج, اور جمعے کے بعد بھی انشاءاللہ احتجاج ہوگا. ایس ڈی ایم کو جاپن اور تھانے پر ہم رپورٹ بھی درج کرائیں گے اور بھرپور پرزور لفظوں میں مانگ کریں گے کہ سخت سے سخت ترین سزا دی جائے ہندوستانی آئین کے مطابق, اور کم از کم اس خبیث نے جو کتاب لکھ رکھی ہے اس پر بیان لگایا جائے, اسے نظر آتش کیا جائے. تو لہذا ایک اہم ترین فریضہ ہمارے اوپر ہے, اور ہماری خاموشی ہمارے مر جانے کے برابر ہو. اس لیے کہ ہمارا وجود رسول کے وجود کے ساتھ, رسول جو کہ علم و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. بھلا یہ جسارت کر کیسے لوگ لیتے ہیں, سوائے بکے ہوئے انسان کے کوئی غیر مسلم بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مقدسات کا احترام تقریباً ہر مذہب میں ہے, کسی بھی مقدس چیز کو. لہذا ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ اس عالم کامل کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو ہم علم کا چراغ روشن کر کے بتائیں کہ تم چراغ علم کو کبھی گل نہیں کر سکتے ہو. اس چراغ ہدایت کو, چراغ رسالت کو گستاخی کے ذریعے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ دنیا یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ وہ دنیا کے چراغ ہوتے ہیں جو پھونک مارنے پر بجھ جاتے ہیں, لیکن یہ تو ایسا چراغ ہے کہ پھونک مارنے پر اس کی لبوں میں اور شعلہ شامل ہوتی ہے, اس کے نور میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہترین موقع, اس بات کو پوری امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چراغ ہدایت پر گستاخی کے ذریعے یا تو اسے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اسے مدھم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ہم آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہماری کوئی بھی مجلس ہو, ہمارا کوئی بھی پروگرام ہو, کم از کم پورے 1 برس یا تا زندگی ہم کردار محمد کا آئینہ دنیا کو دکھاتے رہیں گے. دیکھیں, ہر چیز کی ایک کام ہوتی ہے. یہ پروٹیسٹ, یہ احتجاج, یہ ہمارے جذبہ ایمانی کا تقاضا ہے, لیکن اس گستاخی کی اصل کاٹ یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی حدیثوں کو دنیا کو سنائیں.
پیغمبر کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور صرف بات دینا یا لوگوں کو جو حاضرین موجود ہوں ان تک پہنچا دینا ہی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے مذاہب کو دیکھیں کہ ان کا رہبر اگر ایک بات کہتا ہے تو اس ترقی یافتہ دور میں اسے کس طرح سے نشر کیا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں بارہا آپ کی بارگاہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو بھی حدیث معصوم یا کوئی اچھی بات جو آپ کے اصلاح کے لیے ہو، آپ کے کردار سازی کے لیے ہو، اس کو یہاں سے یا کہیں سے بھی سن کر جائے تو کم از کم اپنے خانوادے میں جا کر اس کو سنائیں، اس کو بتائیں۔ لیکن اب اس دائرے کو اور وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اپنے ملک نہیں بلکہ غیروں کو بھی حدیث پیغمبر سنائیں، کردار سازی کی باتیں غیروں تک بھی پہنچائیں کہ جس محمد کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے کتنا بڑا پاگل وہ انسان ہے، کتنے بہترین انسان کی شان میں گستاخی، جس کی باتیں سونے کے حروف سے لکھنے کے لیے ہے، جس کا کردار رہتی دنیا کے لیے آئین بنانے کے لائق ہے، نمونے عمل بنانے کے لائق ہے، جس کی سیرت بھلائی دنیا تو آج ضرورت ہے کہ ہم عہد کریں کہ سیرت پیغمبر کو ہمیں عام کرنا ہے، کردار محمد کو ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے۔ یقیناً کبھی کبھی تو بعض مواقع پر بڑی خوشی ہوتی ہے، ہاں اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال آپ بھی کریں، جس طرح سے گستاخی کے لیے سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب ٹویٹر کا استعمال کیا گیا، ویسے آپ اس کے احتجاج کو دنیا تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، کردار پیغمبر کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، واٹس ایپ فیس بک ہر چیز کے ذریعے حدیث پیغمبر کو نشر کرنے کی کوشش کریں۔ زبانی جہاں پر موقع فراہم ہو تو آپ اپنے مکمل وجود کے ساتھ کردار پیغمبر کو نشر کریں۔ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں یہ چیز محال نہیں ہے، ہر انسان کی جیب میں موبائل ہے، موبائل کے ذریعے ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اسی چیز کے ذریعے کسی بھی عالم کی کوئی اچھی چیز کو نشر کرنا میں ثواب سمجھتا ہوں۔ کسی بھی صورت میں اس چیز کو عمل کریں۔ اس خطبہ جمعہ کے لیے بھی گزشتہ کچھ ایام میں ایف ایم چینل اللہ کے نام سے ایک لڑکا ہے اور ویڈیو بنایا کرتا تھا، آج کل اسے میں نہیں دیکھتا ہوں، شاید ایک بار چلا گیا ہو۔ اس بچے نے اس بچے نے کئی ایک خطبے نشر کیے تھے۔ اچھا ظاہر ہے کہ ہمیں تو اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کی خواتین بھی اس طرح کے پروگرامز کو دیکھیں، سمجھیں، خطبہ جمعہ کو یا احادیث پیغمبر کو، تو لہذا بھرپور طریقے سے ان چیزوں کو نشر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر ان الیکٹرانک چیزوں کا صحیح استعمال یہی ہے کہ علوم عالم محبت کو عام کیا جائے۔ ان چیزوں کا اصل اور بہترین استعمال یہ ہے کہ کردار پیغمبر اور کردار اولاد پیغمبر سے دنیا کو آشنا کرایا جائے۔ یقیناً جس دن ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو کسی کے اندر یہ جسارت نہیں پیدا ہوگی کہ وہ نبی کی شان میں یا کسی بھی مقدس ہستی کے شان میں گستاخی کر سکے۔ اس لیے کہ ہماری شریعت میں اتنی وسیع ہے، چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو، ہم کسی بھی مقدس ہستی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، اور ہم اپنے موجودہ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس گستاخ کو اس کی حد تک پہنچایا جائے، کم از کم یا تو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے یا اسے سزائے موت دی جائے، تاکہ دنیا کے لیے عبرت بن سکے، کبھی بھی کوئی بھی گستاخی کی زبان نہ نکال سکے۔
کبھی کوئی جسارت نہ کر سکے آئندہ، چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو۔ تو یہ آخر کلام میں، اور ہاں ایک بات یہ بھی، یہ پروٹیسٹ صرف اس مرغوب کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کتاب پر بھی پابندی لگائی جائے جو اس نے لکھی ہے، اور جو دروازے سے وہ منظر عام پر نہ آ جائے۔ لہذا سرکار کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کتاب اگر چھپ گئی ہے تو کسی کے ہاتھ میں نہ آنے پائے، اسے ضبط کر کے نظر آتش کرنے کا نام اس سرکار کا کام ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے، حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعظیم فرمائے، معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا